وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ حضرات محترم، اللہ مالک اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو جب دنیا میں بھیجتا ہے تو ان کی قوموں کو یقین دلانے کے لیے بعض معجزات سے نوازتا ہے۔ ہر نبی، ہر رسول کو اللہ نے کسی نہ کسی معجزے سے نوازا، اور اپنے آخری نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات سے نوازا۔ کچھ معجزات ایسے تھے جن کا تعلق آپ کی زندگی سے تھا۔ آپ نے کفار کے مطالبے پہ چاند کو 2 ٹکڑے کیا اللہ کے حکم سے۔ آپ نے قرآن جیسی عظیم کتاب ایک ایسی قوم کو عطا کی جو اپنے آپ کو بڑا مہذب، بڑے ادیب، بڑے شاعر تصور کرتے تھے، اور انہیں چیلنج کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میں یہ ایک معجزہ قرآن کریم کی صورت میں دے رہا ہوں، اگر تمہیں اپنے علم و ہنر پہ بڑا مان ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، جتنے تمہارے مددگار ہیں انہیں بلا لو، انسانوں میں نہیں جنوں میں بھی سے بلا لو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اور یہ معجزہ آج تک قائم ہے، 1447 گزر رہا ہے، ابھی تک کسی شخص میں یہ جرت نہیں ہوئی، کیونکہ اسی وقت اللہ نے کہہ دیا تھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم یہ کام کبھی نہیں کر سکو گے، ہرگز تم سے یہ نہیں ہو سکے گا، اگر ہو سکتا ہے تو کر کے دکھاؤ، کوئی نہیں کر سکا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے لیے آپ کے معجزات میں سے یہ بھی ہے، آپ نے آئندہ آنے والے وقتوں کے متعلق کچھ پیشین گوئیاں فرمائی کہ یہ معاملہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ معاملہ نہ ہو جائے۔ بہت سی نشانیاں ان 1400 سالوں میں ہم دیکھ چکے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے وہ کی کہ ایسا ہوگا، اور اس دنیا کے اندر لوگوں نے دن کی روشنی اور چمکتے ہوئے سورج کی طرح ان نشانیوں کو دیکھا۔ ان میں ایک بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھیوں سے زیادہ متبرک، متحر کسی کو نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لوگ ان کے کردار سے اس طرح واقف تھے کہ یہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہیں، یہ ان کے ساتھی ہیں، اور لوگ تمنا کرتے تھے کہ ہماری اولادیں ان جیسی بنیں۔ لیکن رسول اللہ نے ایک بات فرمائی اس وقت جب اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، آپ نے فرمایا سَيَكُونُ بَعْدِي يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، میرے بعد ایک ایسا وقت آئے گا انہی میرے صحابہ کو جو کائنات میں سب سے برتر، فضیلت والے، اللہ کی نظروں میں پیارے، متبرک، جن کے متعلق قرآن کی آیات نازل ہوئی، بعض ایسے خوش نصیب جن کے نام اللہ نے لیے اور ان کی طہارت اور پاکیزگی کی اللہ نے گواہی دی، ان کے متعلق فرمایا یسبون اصحابی، ایسے بدبخت میری امت کے اندر لوگ پیدا ہوں گے جو انہیں برا بلا کہیں گے۔ یہ سب یسب گالی کو بھی کہتے ہیں، برا بلا کہنے کو بھی کہتے ہیں۔ یہی لوگ جو اللہ کے منظور نظر تھے، یہی لوگ جن پہ اللہ نے رضامندی کے سرٹیفکیٹ دیے تھے، جن کے متعلق اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں سب سے سچا اور اچھا وعدہ کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ سودا کر لیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ یقینی آیت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اتری تھی۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں نے میرے ساتھ بیع کر لی، سودا کر لیا، مجھے کچھ دیا، مجھ سے لے لیا،
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، انہوں نے اپنی جان اور مال میرے سامنے پیش کر دی، میں نے اس کے مقابلے میں جنت ان کے لیے پیش کر دی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، ویقتلون ویقتلون، یہ کفار کو قتل کرتے ہیں، خود بھی شہادتیں پاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن میں نہیں، تورات و انجیل میں بھی یہ وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ کیا تھا؟ میں وعدہ یہ کیا تھا کہ تم اگر اپنی جان اور مال میرے لیے پیش کر دو گے تو میں جنت تمہیں دے دوں گا، اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ پھر اللہ خود ہی کہتے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، بتاؤ اللہ سے سچا کون ہے اپنے وعدے میں؟ تو رسول اللہ نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اگر ایسے وقت میں ہماری زندگی میں ایسا وقت آ جائے، کچھ ایسے بد نصیب پیدا ہو جائیں جو نبی مکرم کے پیارے شاگردوں کو، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے جانثاروں کو برا کہنے لگے، تو رسول اللہ کی تلقین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سیکون بعدی یسبون اصحابی، پھر دو کام نہ کرنا، لا تخالطوہم ولا تجالسوہم، نہ تو ان کے ساتھ دوستیاں کرنا، خلط ملط نہیں ہونا ان کے ساتھ، اور نہ ہی ان کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فعلیہ لعنت اللہ علی شرکم، جو میرے ساتھیوں کو برا بھلا کہتا ہے ان کی اس شر پہ، اس پہ اللہ کی لعنت کرنا، العیاذ باللہ۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج میں چند مجلسوں سے آپ کے سامنے ان پاکیزہ اور مقدس ہستیوں کے زندگی کے وہ کام جو انہوں نے اسلام کے لیے کیے، اپنے مال، اپنی جان، اپنی توانائیاں صرف کر کے، ہم تو یقین جانیے ان کے مقابلے میں ان کے خاکے پا بھی نہیں ہیں، تو ہم ان کے متعلق ڈسکس کریں۔ تو گزشتہ مجلسوں میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب آپ کے سامنے رکھے۔ اور آج وہ جو 10 لوگ جن کا نام لے کے رسول اللہ نے کہا تھا کہ حالانکہ بعض صحابہ کے متعلق نام نہیں لیا، کہا جنہوں نے یہ کام کیا ان کے لیے جنت، لیکن یہ وہ 10 پاکیزہ اور مقدس ہستیاں ہیں جن کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جنتی ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں، زندگی میں کئی مرتبہ۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جنہیں اللہ نے ان کی اتنی شان سے نوازا، آج ہم جیسے لوگ جن کی اسلام اور ایمان کے معاملے میں وہ حیثیت ہے ہی نہیں، وہ ان کی ایمان کے متعلق ڈسکس کریں، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس طرح ایک دیا لے کے سورج کے سامنے بندہ کھڑا ہو جا کہ میرے پاس بھی روشنی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج جن مقدس ہستیوں کے متعلق گزارشات کرنی ہیں ان میں ایک ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک ہے سعد بن ابی وقاص۔ یہ ان 10 افراد میں سے 3 ہیں جن کے متعلق رسول اللہ نے نام لے کے کہا تھا طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ آپ نے سرٹیفکیٹ دیا۔ اب اگر میں ان پہ اعتراض کروں کہ ان پہ یہ غلطیاں تھیں تو اعتراض ان پہ نہیں، رسول اللہ پہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ نے گواہی دی کہ یہ جنتی ہیں، ان کی ہر خطا سے اللہ نے درگزر کر دیا۔ تو مجھے تو چاہیے میں اپنی خطائیں دیکھوں کہ میرے اندر کتنی کالک ہے، میری زبان کے اندر کیا خباثتیں ہیں، میرے من کے اندر کیا پلیدی پنپ رہی ہے، میں ان پاک باز حیثیتوں کے متعلق گفتگو کروں جن کے متعلق رسول اللہ نے شہادت دے دی، اللہ نے جن کے متعلق شہادت دے دی۔ میں ہر جمعے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں،
جس کے متعلق اللہ نے نام لے کے کہا، کسی کو غلط فہمی نہ رہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد، اللہ نے 4 مقام ہے جہاں رسول اللہ کا نام لے کے بات بیان فرمائی کہ کسی کو شک نہ رہے کہ کسی اور نبی کی بات ہے، کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی بات ہے اور ان کے ساتھیوں کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد جو ہیں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں۔ آپ کے ساتھی کون تھے؟ کیا ابو بکر آپ کے ساتھی نہیں تھے؟ کیا عمر و عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح، کیا یہ رسول اللہ کے ساتھی نہیں تھے؟ اگر یہ بھی ساتھی نہیں تھے تو کون ساتھی تھا؟ والذین معہ، اللہ گواہی دے رہا ہے جو ان کے ساتھی ہیں، یعنی کن کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اشداء علی الکفار، یہ کفار پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ ہم ان کی دشمنیاں گناتے رہتے ہیں۔ اب یا تو نعوذ باللہ اللہ کی شہادت غلط ہے جو قرآن میں آئی ہے، یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور یقینی بات ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی دشمنیاں نہیں تھی۔ اللہ کی شہادت یہ ہے کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، ہم گھر میں رہتے ہیں، 2 بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک بھائی ایک فیصلہ کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا کسی کے فیصلے پہ اعتراض کرنا دشمنی ہے؟ کہ ایک آدمی کو نہیں سمجھ آیا کہ جو یہ فیصلہ میرے بھائی کر رہے ہیں، جو میرے والد محترم کر رہے ہیں، یہ فیصلہ درست نہیں ہے، اور وہ اپنا استحقاق استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے، تو اس کا نام دشمنی ہے۔ یہ تو گھر میں تبادلہ خیال ہے۔ اسی طرح ان میں آپس میں بعض باتوں میں ٹھیک ہے کہ ایک نے کہا، ایک بات کو اس طرح سمجھا کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح ہونی چاہیے، تو اس کو بنیاد بنا کے ایک دوسرے کے متعلق اپنے ذہن کے مطابق اپنی اختراع، اپنے اندر کے گند کو نکالتے ہوئے دوسرے کو برا بلا کہنا، یہ دانائی اور عقل مندی نہیں، یہ کفر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے متعلق خود شہادت دی، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تو ہمیشہ انہیں دیکھے گا یہ اللہ کی فرما برداری میں ہی رہتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ جب بھی صحابہ کا آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے کسی بات پہ اختلاف ہوا نا، تو کسی شخص نے یا اللہ کا حکم سنا دیا یا رسول اللہ کا فرمان رکھ دیا، کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ اگلی بات بھی کرے کہ ٹھیک ہے جی میں غلط ہوں، رسول اللہ کا فرمان درست ہے، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا وہ ٹھیک ہے۔ آج کہاں سے یہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہیں اللہ کے فیصلے پہ بھی اعتراض ہے اور رسول اللہ کے فیصلے پہ بھی اعتراض ہے کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت ان کے متعلق گواہی دے رہے ہیں، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، میں نے ان کی مثالیں ان کے آنے سے پہلے، جب یہ دنیا میں نہیں آئے تھے، ان کا کردار بھی لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، میں نے ان کی مثالیں تورات کے اندر لکھ دی تھی، یہ ایسے ہوں گے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، انجیل میں لکھ دی تھی، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآذَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ، ان کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک زمیندار زمین میں کاشتکاری کرتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر اس کے تنے لگتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، اوپر سٹے لگ جاتے ہیں، کسان دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ یہی مثال میری اور میرے ساتھیوں کی ہے، اور جو حسد کرنے والا ہے وہ دیکھ کے جلتا ہے۔ تو جو اللہ کے رسول کی کاشتکاری پہ جلتے ہیں انہیں اپنے کردار پہ لعنت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جو کاشتکاری کی تھی وہ پاکیزہ تھی، اور اللہ کے نبی کے کاشتکاری کے ذریعے جو پھل نمودار ہوا تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صورت میں تھا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا
هو الذی بعث فی الامیین، میں نے ان پڑھوں کے اندر اس رسول کو بھیجا تھا جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ کے متعلق، قیامت کے متعلق، آخرت کے متعلق، حرام و حلال کے متعلق. کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتی، اس میرے رسول نے آیتیں پڑھ پڑھ کے انہیں سمجھایا، ان کی تربیت کی. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی غلاظتوں کو پاک کر دیا، انہیں ایک مطہر اور پاکیزہ انسان بنا دیا. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ گمراہ تھے. ان گمراہوں کو راہ ہدایت پہ لانے والے جناب محمد الرسول اللہ کے. تو اگر آج کوئی کہے کہ وہ دوبارہ اسی رستے پہ چل گئے تھے تو پھر تو نعوذ باللہ نبی مکرم کی تربیت درست نہ ہوئی. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی کے ساتھیوں میں ایک طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے. یہ اپنی عمر مبارک کے 17ویں سال، 16ویں یا 17ویں سال میں تھے. یہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے شہر بصرہ میں گئے ہوئے تھے. جب یہ بصرہ میں اپنے تجارتی کاموں میں مصروف تھے تو وہاں ایک پکار سنی. ایک راہب کہہ رہا تھا کوئی مکہ سے آیا ہوا بندہ ہے تو مجھے ملاؤ. کہتے ہیں جب میرے کان میں یہ بات پڑی تو میں فوراً گیا، میں مکے سے آیا ہوں. تو کہتے ہیں اس راہب نے مجھے کہا کیا مکے میں احمد کا ظہور ہو چکا؟ میں نے اسے پوچھا احمد کون ہے؟ انہوں نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. یہ وہ وقت ہے مجھے جو انجیل کے پڑھنے سے سمجھ آئی ہے ان کا اس وقت ظہور ہو جانا چاہیے تھا، اور وہ مکے میں اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے اور اس کے بعد ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ منورہ چلے جائیں گے. اللہ اکبر. کہتے ہیں میرے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ میں نے کہا میرے شہر میں مکے کے اندر ایک اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہے اور مجھے اس کا علم نہیں. میں اپنے سارے معاملات کو سمیٹا اور واپس مکے کی طرف چلا گیا. مکے کے اندر میرے جو بڑے عزیز ترین دوست تھے وہ سیدنا ابو بکر تھے، رشتہ دار بھی تھے اور عزیز بھی تھے، اور میرے بہت اچھے دوست بھی تھے. کہتے ہیں میں سیدھا ان کے پاس گیا، ان سے کہا کہ میرے بعد کو مکے میں انوکھا معاملہ کیا رونما ہوا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ محمد الرسول اللہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس وقت محمد بن عبداللہ کے نام سے پکارا جاتا تھا. وہ جو محمد بن عبداللہ ہیں انہیں اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اور اے طلحہ بن عبید اللہ میں اس نبی کی نبوت پہ ایمان لا چکا ہوں. حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت سیدنا ابو بکر سے کہا مجھے بھی آپ ان کے پاس لے جائیں، میں بھی ان کے دین کو تسلیم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جو بات سن آیا ہوں میرے دل پہ نقش ہو گئی ہے. یہ 8ویں شخص تھے جو مسلمان ہوئے تھے. یہ سابقون الاولون میں پہلے مسلمان ہونے والے لوگوں میں ایک تھے. جب یہ مسلمان ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ان سے دین کے لیے، اسلام کے لیے بہت بڑا کام لیا. پہلے یہ ہجرت کر کے حبشہ میں پہنچے اور وہاں یہ رہے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. ان پہ اسلام لانے کے بعد بہت سی آزمائشیں آئی. ان کے ایک بھائی تھے جو بڑے ظالم اور بڑے متعصب کافر تھے. انہیں جب پتہ چلا کہ ابو بکر کی دعوت پہ میرا بھائی بھی مسلمان ہو گیا، اس نے دونوں کو ایک مسلح میں باندھ کے الٹا لٹکا کے نیچے آگ جلا دی. اس کے دھوئیں کی وجہ سے دونوں سخت اذیت اور کرب میں تھے. وہ انہیں کہتا تھا جب تک تم واپس اپنے دین کی طرف نہیں پلٹو گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. سیدنا ابو بکر اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں انکار کرتے رہے.
کہ کچھ بھی کر لو، یہ جان بھی چلی جائے، اب کفر کی طرف واپس پلٹنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم پہ خدا نخواستہ چھوٹی سی تکلیف آ جائے نا، تو ہم کہتے ہیں وقتی طور پہ ہم چھوڑ بھی دے تو کیا حرج ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ لیکن یہ کیسے عظیم لوگ تھے، تکلیفیں دینے والے تھک گئے، اور تھک کے انہوں نے ان کے حال پہ چھوڑ دیا، لیکن یہ تکلیفیں سہتے ہوئے نہیں تھکے تھے۔ انہوں نے جس دین کو قبول کر لیا، اللہ نے انہی لوگوں کے متعلق تو گواہی دی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے رسول پر دین حق نازل کیا تاکہ سارے ادیان پہ میرا دین غالب آ جائے۔ اور اللہ اس بات کا گواہ ہے، کن کے ذریعے دین غالب آیا؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے۔ احد کی جنگ میں یہ وہ شخصیت تھے جب کفار نے ہر طرف سے دھاوا بول دیا، مسلمانوں میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ 13 لوگ تھے جن میں 11 انصاری تھے اور 2 یہ مہاجرین میں سے تھے۔ ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے اور دوسرے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ دیکھیں، ذرا تصور کریں، تیر آ رہے ہیں رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے، آپ ہر تیر کو اپنے ہاتھ پہ روک رہے ہیں، اور آپ کا ہاتھ رسول اللہ کی حفاظت میں شل ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کا یہ ہاتھ چوما کرتے تھے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور جان بچائی۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی انسان سوچ سکتا ہے ہم میں سے؟ ہم تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں، اگر چھوٹی سی بھی تکلیف آ جائے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جان چلی جائے، رسول اللہ کی جان نہ جائے۔ اللہ اکبر! ان کے جسم میں ان جنگوں کے اندر اتنے زخم تھے، اور ایک مرتبہ ان کے سینے کے زخم دیکھتے ہوئے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ طلحہ تمہارے جسم پہ یہ اتنے زخم کیسے؟ کہا یہ سارے کے سارے میں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کھائے۔ اور جو آپ نے بات فرمائی، یقین جانیے میں مجھے پڑھ کے کانپ گیا۔ کہنے لگے تم جسم کو دیکھتے ہو، میری شرم گاہ پہ بھی زخم ہے جو میں نے اللہ کے لیے کھائے ہیں۔ اور اس جنگ کے اندر 70 سے زیادہ زخم آپ کے جسم میں مطہرہ پہ آئے تھے جو رسول اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے آئے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ کے لیے یہ کام کیے، نبی مکرم کے لیے اپنی جان کے نذرانے دیے اور اپنے جسموں کو چھلنی کروا دیا، آج کوئی ایسا شخص اٹھ کے جس کے اپنا ایمان مشکوک ہے، وہ سیدنا طلحہ کے متعلق انگلی کرے گا، اللہ اس انگلی کو کاٹ نہیں دیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ آمنہ بنو زہرہ سے تھی اور یہ بھی بنو زہرہ تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے یہ میرے ماموں ہیں۔ ان کے سامنے ایک شخص بکواس کر رہا تھا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم کے معاملے میں۔ انہوں نے اسے باز کیا، باز آ جاؤ، یہ بہت پاکیزہ اور مطہر لوگ تھے، ان کے متعلق اپنی زبان کو روک لو۔ وہ کوئی بد تہذیب آدمی تھا، وہ نہ رکا۔ آپ اسی وقت اٹھے، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھی، اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے، اللہم خذہ مخذ عزیز مقتدر، اے اللہ اسے اپنی قوت و طاقت کے ساتھ پکڑ لے۔ کہتے ہیں اسی وقت ایک بختی اونٹ بھاگتا ہوا آیا، اس نے سارے مجمع کے اندر اس کی گردن کو پکڑ کے دبوچا اور اپنے قدموں اور سینے کے نیچے نے کچل کے مار دیا، اور لوگ کہتے تھے سعد تمہاری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی
جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ سعد کی کوئی دعا رد نہ کرنا، اور سعد بن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے، اللہ نے کبھی آپ کی دعا کو رد نہ کیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، سعد اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتے، وہ نسخہ کیمیا مجھے بھی بتا دو۔ کہا تم چاہتے ہو بھتیجے کہ اللہ تیری دعاؤں کو بھی قبول کرے؟ کہنے لگے یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ کہا اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعا کو رد نہ کرے تو اپنے دسترخوان کو صاف کر لو، رزق حلال کے علاوہ کچھ نہ کھانا، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اربوں کے مالک تھے، لیکن ان کے سارے مال میں ایک پینی بھی جو ہے وہ رزق حرام کی نہیں تھی۔ اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اتنے بڑے سخی تھے، ایک مرتبہ ایک زمین بیچی اور ارد گرد ماحول میں 7 لاکھ درہم کی۔ آپ کسی صراف سے حساب لگوا کے دیکھ لینا، 200 درہم ہونا تو 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، اور آج چاندی کا ریٹ تقریباً 1,500 سے 2,000 کے درمیان ہے، مجھے صحیح علم نہیں، میرا اندازہ ہے کہ اتنا ہے۔ صرف 200 درہم ہوں تو 52.5 تولے چاندی جو ہے 200 درہم کتنے کے بنیں گے؟ اگر 1,000 بھی تو 52,000 روپے، تو 7 لاکھ درہم۔ دیکھا مسلمانوں کے اندر تنگی ہے، انہیں کہ گھروں میں فراوانی نہیں ہے، بہت سے مسلمان اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، تو 7 لاکھ درہم پوری پراپرٹی کی قیمت جو ہے مسلمانوں میں تقسیم کر دے۔ کون ہے آج؟ ہم تو ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مفاد کس میں ہے، ہم لوگوں کو دیکھتے رہیں، اپنے بچوں کو بھوکا مار دیں، لیکن اللہ کبھی کسی کو بھوکا نہیں مارتا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، یہ جو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو یہ قرض ہے، اللہ کہتا ہے میں یہ قرض لوٹاؤں گا بھی اور بڑھا کے لوٹاؤں گا۔ اور جب یہ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ ان کے کھربوں ڈالر، آج کھربوں ڈالر کے اثاثے اگر ان کا حساب لگایا جائے کہ کتنے دینار اور کتنے درہم اور کتنی پراپرٹیز تھی، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب بھی 2-4 لاکھ درہم جمع ہو جاتا تو پریشان ہو جاتے۔ ایک دن گھر آئے تو سخت پریشان، ان کی زوجہ محترمہ نے پوچھا ابو طلحہ کیا بات ہے، آپ پریشان لگتے ہیں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، میں اپنی اصلاح کر لوں؟ تو آپ فرمانے لگی نہیں اللہ کی بندی تو بڑی نیک عورت ہے، مجھے پریشانی یہ ہے کہ میرے پاس آج 400 درہم موجود ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ تو انہوں نے کہا کرنا کیا ہے، آپ کے رشتہ دار اتنے ہیں، سب میں تقسیم کر دو۔ اسی وقت اٹھے اور سارے درہم تقسیم کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ جذبہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ انہیں اللہ نے اگر دنیا میں جنتوں کی بشارتیں دی ہیں نا تو اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنا مال اور اپنی جان کا سودا اللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آج ہم مفاد کے پجاری، اپنے مفاد کے بھوکے، سارے خاندان کو لوٹ کے بھی کھا لیں، اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حق مار کے کھا لیں، ان کو ان کی وراثت کا حصہ بھی نہ دیں تو ہم بڑے اچھے مسلمان اور وہ اچھے نہیں تھے۔ جن لوگوں نے اپنا مال یہ نہیں سوچا کہ میرے بھی بچے ہیں، میری بھی اولادیں ہیں، ان کا بھی کچھ حق ہے، آج اتنی اتنی لمبی زبانیں نکال کے حضرت طلحہ کے متعلق بکواس کی جاتی ہے، خصوصاً جیلم کا وہ شیطان۔ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے، شاید ہم زندگی میں دیکھ ہی سکیں یا نہ، یہ انتہائی بدترین موت مرے گا، کیونکہ جتنا اللہ کے نبی کے صحابہ کے متعلق اس نے زبان درازی کی ہے،
العیاذ باللہ اس صدی میں کسی جرت نہیں تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان لوگوں میں بھی شامل تھے جن کے متعلق اللہ رب العزت نے سورۃ الفتح میں فرمایا، جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اللہ نے ان کے متعلق فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں پہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ان کے متعلق یہ تھے، آپ نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، اس زمین کے اندر تم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اب یہ 1400 صحابی تھے، ان میں طلحہ بھی تھے، ان میں زبیر بھی تھے، ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، ان میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے، جن کے نام لے کے بکواس کی جا رہی ہے، اور ہمارا نوجوان ان باتوں سے متاثر ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کی گواہی اور اللہ کے نبی کی گواہی کے بعد انسان ایسی باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ لیکن وہ حدیثیں بیان کرتا ہے، واللہ باللہ سمت اللہ، اس حدیث کا ترجمہ صحیح نہیں کرتا، یا اس میں کوئی ایسی بات نکالتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے متعلق ایک بات کہی ہے، آپ اسے ضرور پڑھنا جا کے اپنے گھر میں۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات پاک ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 4 ہے، قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کے بعد اگلی سورۃ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 4 ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ محکم آیتیں ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور کچھ تمہاری آزمائش کے لیے متشابہات ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں منافقت ہے، جن کے دلوں میں خباثت ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ ان متشابہات کے پیچھے چل کے لوگوں میں غلط فہمیاں ڈالتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، مقصد کیا؟ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةَ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ لوگوں کے درمیان ایک فتنہ کھڑا کیا جائے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کی غلط تعویل کی جائے، حالانکہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تعویل کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کا درست معنی مقرر کرنا۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو راسخ علم والے ہیں، نیک دل علم والے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، کل من عندنا من عند ربنا، یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے ہے، جو رب نے کہا میں نے مان لیا، میری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ کہتے ہیں یہ نصیحت عقل مندوں کے لیے ہے، جس کے دماغ میں عقل نہیں ہے وہ اللہ کی نصیحت کو نہیں قبول کرے گا۔ پھر اللہ نے آگے ایک دعا بتائی ہے، کہا اللہ سے یہ دعا مانگتے رہا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے میرے اللہ تو نے مجھے ہدایت عطا فرما دی، میں نے تیرے دین کو قبول کیا، تیرے رسول کی رسالت کا اقرار کیا، تیرے قرآن کو کتاب برحق سمجھا، تیرے نبی کی اتباع کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کیا، لا تزغ قلوبنا، اس کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا، کیونکہ انسان کا دل ٹیڑھا ہو سکتا ہے، شیطان ہر وقت اس کی موت تک اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، کسی طرح یہ ٹریک سے ہٹ جائے۔
اس لیے اللہ سے دعا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنے پیارے دین پہ جما کے رکھنا، انک انت الوہاب، بے کہ تو ہی اسے جما سکتا ہے۔ اس کے ضمن میں رسول اللہ نے ایک اور دعا، یہ اللہ نے دعا بتائی، ایک دعا رسول اللہ نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جب کنفیوژن ہو جائے، کنفیوز ہو جاؤ، اس کی بات مانے اس کی مانے، وہ بھی بڑے دھڑلے سے بات کر رہا ہے، وہ بھی ایسے حالات میں کیا رسول اللہ نے فرمایا پھر اللہ سے یہ التجا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ولا نلتبس علینا۔ اے اللہ حق مجھے اس طرح دکھا دے، مجھے پتا چل جائے یہ سچی بات ہے، پھر اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمانا۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، اے اللہ باطل اس طرح دکھا دے کہ مجھے پتا چل جائے یہ غلط ہے، اے اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وَلَا نَلْتَبِسُ عَلَيْنَا، اے اللہ مجھے ایسے فتنے میں مبتلا نہ کر دینا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ دونوں میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، اس بات کا مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ تو ہمیں ایسے حالات میں جب ہر طرف سے ایک یلغار ہے، اور دیکھیں ہم چونکہ عجمی لوگ ہیں، عربوں میں یہ فتنہ بہت کم ہے، عجم کے اندر یہ فتنہ بروج پہ ہے، کبھی حدیث کے انکار کا فتنہ، کبھی رسول اللہ کے ساتھیوں پہ الزامات کا فتنہ، کبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں پہ شک کرنا، اور یہاں تک کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایک تاریخ کا حصہ ہیں۔ رسول اللہ کی بات تاریخ کا حصہ نہیں، رسول اللہ کی بات وحی الہی ہے، کیونکہ قرآن نے اس بات کی تصدیق کی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جس طرح اللہ کی ہوئی بات حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے جو بات نکل آئے وہ اسی طرح حق ہے جس طرح اللہ کی بات حق ہے، کیونکہ آپ کی زبان مطہرہ سے اپنی پاس سے کوئی بات نہیں نکلتی، آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہم عجمی لوگ ہیں، ہمارے سامنے حدیث کا نام لے کے کوئی بھی بات پڑھے، وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہتے ہیں جی وہ بھی حدیث بیان کرتا ہے، یہ بھی حدیث۔ ایک شخص حدیث کے نام لے کے جھوٹ بول رہا ہے تو ہمیں اس کی تصدیق تو کرنی چاہیے نا۔ میرے عزیز بھائیو، اگر یہ ایسا نہ ہونا ہوتا تو رسول اللہ کبھی یہ نہ فرماتے۔ اللہ نے اپنی ذات کے متعلق کہا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ میری نام لے کے کئی جھوٹ بولیں گے، کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، لوگ بیچارے سمجھتے ہیں اسلام کی بات کر رہا ہے۔ اور نبی مکرم نے اپنی ذات کے متعلق یہ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری ذات پہ جھوٹ باندھا اور اسے پتا ہے کہ رسول اللہ کا فرمان اس طرح نہیں ہے، یا آپ کے کہنے کا مقصد یہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ جان بوجھ کے یہ کر رہا ہے، تو فہو مقعدہ من النار، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام تو اس معاملے میں اتنے محتاط تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے۔ آپ نے اس وقت یہ فرمایا اگر اس کو پتہ چل جائے نا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو یہ 40 تک انتظار کرے۔ اب وہ صحابی بیان کرنے والا حدیث جس نے یہ سنی تھی وہ بھول گیا کہ رسول اللہ نے 40 گھڑیاں کہی تھی، 40 دن کہے تھے، 40 ہفتے یا 40 مہینے۔ اب وہ جب بھی حدیث بیان کرتے کہتے ہیں
کہ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی نمازی کے آگے سے گزرے اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے وہ 40 تک انتظار کرے۔ لوگ ساری زندگی ان سے پوچھتے رہے کہ بھائی 40 گھڑیاں، کہتے ہیں میں نہیں جانتا، بھائی 40 دن میں نہیں جانتا، میں یہ بھول گیا ہوں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ کی بات میں کوئی پچر لگانے کی اپنی طرف سے کوشش نہیں کرتے تھے۔ کہا جب میں بھول گیا ہوں میں نہیں بول سکتا کہ رسول اللہ نے کتنی مدت کہی تھی، یہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے 40 کہا تھا، تو کم از کم 40 گھڑیاں بھی ہوں تو پھر بھی کتنی بات بنتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کا فرمان تاریخ کا حصہ نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان وحی الہی ہے۔ جس طرح قرآن کو ماننا ہمارے لیے فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ کے فرمان کو ماننا بھی ہم پہ فرض ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ایک مقام بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں اللہ نے یہ کہا کہ میری اطاعت کرو اور رسول کا نام نہ لیا۔ جہاں اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اگر رسول اللہ کی بات تاریخ کا حصہ ہوتی تو اللہ کبھی آپ کی اطاعت کی بات نہ کرتے۔ رسول اللہ کی بات وحی الہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے جس طرح اللہ کی بات کو ماننا فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ کی بات کو۔ اب رسول اللہ اپنے ساتھیوں کے متعلق فرما رہے ہیں انت خیر اہل الارض، بلکہ ایک واقعہ ہے وہ میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا۔ حاتب بن ابی بلتہ، یہ بدری صحابیوں میں ایک صحابی تھے۔ جب غزوہ مکہ کا آپ نے ارادہ فرمایا نا، تو آپ نے کہا کہ اس بات کو راز رکھنا ہے، کسی کو بتانا نہیں، تاکہ ہم یک بارگی میں جا کے مکے پہ حملہ کریں اور لڑائی کے بغیر مکہ فتح ہو جائے، مکے میں خون ریزی نہ ہو۔ یہ مقصد تھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاتب بن ابی بلتہ کو جب یہ پتا چلا تو اس نے ایک خط لکھ کے ایک مکے جانے والی عورت کو دیا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا، یہ مکے والوں کو جا کے دے دو۔ اب یہ بہت بڑی خیانت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ ایک خاتون جا رہی ہے اور اس کے پیچھے لوگوں کو بھیجو، اس کے پاس خط ہے، وہ اہل مکہ کو دینے کے لیے جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مکے کے دلیر ترین انسانوں کو بھیجا۔ ان میں ایک ہے یہ حضرت طلحہ تھے، دوسرے حضرت زبیر بن عوام تھے، تیسرے سیدنا علی بن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان تینوں کو کہا رسول اللہ نے اب یہ مکہ کی طرف جا رہی ہے اور انہیں بھیج رہے ہیں، کہا روضہ خاک، روضہ کا مطلب باغ ہے، خاک کا باغ جو ہے اس کے پاس یہ عورت تمہیں ملے گی۔ اب اللہ کی قدرت، یہ گھوڑے بھگاتے ہوئے گئے تو روضہ خاک کے قریب ہی وہ عورت ملی۔ اب رسول اللہ کو کیسے پتا تھا کہ اتنے انچ یا اتنے قدم چل کے وہ یہاں پہنچے گی تو یہ اسے پکڑیں گے؟ اللہ نے وحی کر کے بتایا کہ ایسا ہوگا، اور وہ آپ کی نبوت کی دلیل بنی بات۔ تو روضہ خاک کے پاس جا کے ان تینوں دلیر نوجوانوں نے اسے گھیر لیا، اس کی تلاشی لی تو خط نہ ملا۔ جب خط نہ ملا کہنے لگی میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا، اللہ کی قسم تمہارے کپڑے اتار کے ننگا کر دیں گے، تمہیں خط دے دو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ اتنے اپنے معاملے میں پکے پختہ ہیں، تو لوگوں نے پوچھا ان سے آپ نے اتنے اعتماد سے کیسے کہہ دیا کہ تمہارے پاس خط ہے؟ کہا جو رسول اللہ کی زبان سے نکلا تھا اس وقت ہمیں یقین تھا کہ یہ بات اسی طرح ہے، جو آپ نے فرما دیا وہ اسی طرح ہے۔ وہ خط لے کے واپس آ گئے، اس میں اطلاع دی جا رہی تھی اہل مکہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو
تو آپ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں حاتب بن ابی بلتہ کی گردن اتار دوں، اس نے بہت بڑی خیانت کی ہے۔ معلوم ہے نبی کریم نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا عمر خدا کا خوف کرو، وہ بدری صحابی ہے، اللہ نے تو آسمان سے جھانک کے کہا تھا کہ آج کے بعد کچھ بھی کر لو میں تمہیں باز پرست نہیں کروں گا۔ تو جن صحابہ کے متعلق اللہ نے یہ بات کہہ دی کہ میں ان پہ راضی ہوں، یہ جنتی ہیں، میں اس کی کسی غلطی کو نہیں دیکھوں گا، انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کے لیے جو کردار ادا کیا، اس کے بعد کسی عمل کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، یعنی اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو مجھے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ آج کوئی شخص ان کی غلطیاں نکالے تو کل اللہ کے سامنے کس منہ کو لے کے پیش ہوگا؟ تو میرے عزیز بھائیو، اس لیے میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا، میں کسی کی مخالفت یا مخاصمت میں یہ نہیں، میں اپنے مسلمان بھائیوں، اپنے نوجوان بیٹوں کی ہمدردی کے لیے یہ بات کرتا ہوں۔ اگر ان پاک باز لوگوں کے متعلق ہماری زبان سے غلط کلمہ نکل گیا تو اللہ کی عدالت میں بچنے کا کوئی رستہ نہیں، یا تو مرنے سے پہلے پہلے اس بات سے تائب ہو جائیں اور یا اللہ کی عدالت میں سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اپنے دوستوں کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی اللہ کا گروہ تھا اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبیوں نے یہ دعائیں مانگی تھی، ربنا ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لینا۔ اور یہ گارنٹیڈ نیک لوگ تھے، جن کی گارنٹی اللہ نے دی تھی، جن کی گارنٹی رسول اللہ نے دی تھی، یہ گارنٹیڈ نیک لوگ تھے۔ ان پہ اعتراض کرنا ہم جیسے گناہ گاروں کا کام بنتا ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کے قدموں میں ہمیں جگہ دے دے تو ہم سمجھیں گے اللہ نے ہماری بہت عزت کی ہے۔ اللہ مالک ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم سب کو ہدایت والے رستے پہ چلائے، صراط مستقیم عطا فرمائے، ہر غلط رستے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت